السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ذرا قریب آ جائیے، قریب آئیے، قریب آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ الحمدللہ ایمان کی حالت میں، صحت و سلامتی کی حالت میں نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں اسے یاد کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کیا ہے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور انسان ہونے کے اعتبار سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس تمام خطاؤں پر نظر کرم فرمائے، زندگی میں خیر و برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے، ہر قسم کی پریشانی، تکلیف، مصیبت، حادثہ اور بیماری وغیرہ سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ کچھ وہ نہیں کرنا چاہتا، صرف موت کے تعلق سے، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اوقات کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے، صرف اس لیے کہ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں نصیحت حاصل کرے تو سب سے بڑا عقلمند ہے، اور سب سے نیک آدمی وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر آدمی عبرت حاصل کرے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ سورہ عنکبوت میں 50/7 نمبر کی آیت ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے، پھر مرنے کے بعد تم ہمارے پاس جمع کیے جائیں گے۔ یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ہر ایک کے لیے موت کا فیصلہ کیا، اور جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک دن اسے بہرحال دنیا چھوڑنا ہے۔ اور یہاں بتایا کہ موت کا ایک انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جو جاتا ہے وہ ہے موت، اور یہ سفر جو ہوتا ہے ایک دنیا سے دوسری جگہ دنیا جانے کا، یہ موت کے ذریعے سے سفر ہوتا ہے۔ موت جسم سے روح کے نکلنے کا نام ہے۔ موت دنیا کی زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جاتی ہے، یہ گھر سے دوسرے گھر کی طرف لے آتی ہے۔ موت اللہ سے ملانے والی یہ چیز ہے، اور موت کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ زندگی کا ایک کروٹ ہے۔ آدمی سوتا ہے، سوتے ہوئے کبھی سیدھی طرف کبھی بائیں طرف آدمی کروٹیں بدلتا ہے۔ جیسا آدمی کروٹ بدلتا ہے سمجھے کہ یہ موت بھی ایک دنیا کا کروٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا آج صبح سے شروع ہوئی، اب گویا ختم ہو رہی ہے، تو آخرت جو ہے وہ کل ہے۔ اب جو وہ آخرت کا دن غیر محدود ہے، انلمیٹ ہے، اور یہ کبھی ختم ہونے والا دن نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا، مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے قدم کے ذریعے چلتا ہوا آدمی جاتا ہے، اور موت کا سفر جو ہوتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے آخرت کا سفر، نیکی کے کاموں کے ذریعے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد موت سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ موت اللہ سے ملانے والی چیز۔ جب انسان کو موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی تیرا وقت آ گیا ہے، تو نیک بندہ پریشان نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، الحمدللہ مجھے اللہ سے ملنے کا
وقت آ گیا۔ اور جس انسان کو موت سے، اللہ سے ملنے کے لیے خوشی ہوتی ہے، اللہ بھی اسے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اب اسے کہا جائے کہ بھائی تیرے موت کا وقت آ گیا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نہ ملے، ڈرتا ہے، چھپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے، بہرحال موت جو ہے یہ زندگی کے بارے میں جو آدمی کا دھوکہ ہے، وہ دھوکے کو ختم کرنے والی چیز۔ جو آدمی اپنی ماں کا گود دیکھا ہے، ایک دن وہ خبر کا گود بھی دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد موت کی مثال کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ یہ برف کی طرح، برف جیسے پگھلتا ہے اور پگھل کر پورا برف ختم ہو جاتا ہے، بس یہی زندگی، بھائی یہی زندگی ہے۔ اچھا، تو چلیے اس کے بعد موت آپ کہاں بھی رہیے، کیسے بھی رہیے، کس طریقے سے بھی رہیے، کتنا بھی آپ سیف رہیے، بچ کے رہیے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم سخت سے سخت جگہ ہو، محفوظ جگہ ہو، خلوں میں ہو، کہیں بھی ہو، موت کا وقت آئے گا تو بہرحال موت آئے گی۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہاں پر گویا اذا جاء اجل لا یستاخر عنہا ساعۃ ولا یستقدم، کسی کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ پہلے بھی اس کی موت نہیں آتی، جو مقررہ وقت ہے ایک سیکنڈ کے بعد بھی نہیں آتی۔ کہاں سے آتا، کیسا آتا، جب آ گیا تو پھر اس کا بیکار اس جانے والی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، موت گویا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، جنگلوں میں بھی ہے، اور کہاں کہاں موت کے فرشتے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، انسان کے تصور میں بھی نہیں رہتا، لیکن وقت آ گیا تو آدمی خود بخود وہاں پر پہنچتا ہے۔ اور پھر موت ہر وقت ساتھ لگی ہوئی ہے، بات یاد رکھو بھائی، موت ہر وقت ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آدمی کو کیا ہوتا، دو باتوں کا بہت زیادہ اپنے اوپر فخر رہتا، ایک تو یہ کہ میری صحت ہے، میری صحت ہے، ابھی زندگی بہت زیادہ، یہ آدمی کو یہ دھوکہ اس کو رکھتا ہے۔ اور آدمی کیا ہوتا ہے، اب اس کے بارے میں جوان ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، نہیں، بہرحال موت جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا وہ ہو، کب کس کی موت آتی، کب کیا ہونے والا ہے، کوئی آدمی بھی اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں، بتا بھی نہیں سکتا۔ اچھا، تو اب یہاں یہ دیکھیے، موت اچھے لوگوں کے پیچھے بھی آتی ہے، برے لوگوں کو بھی آتی ہے، عالموں کو بھی آتی ہے، جاہلوں کو بھی آتی ہے۔ اور موت فرعون جیسے متکبر کو بھی آئی، موسیٰ جیسے کلیم کو بھی آئی، اور ہر ایک کے لیے گویا موت، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اچھا، تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، اگر واقعی معنی میں دنیا میں اگر کوئی رہنے والا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا میں رہتے۔ جب اللہ کے نبی نہیں رہے، ابو بکر و عمر جیسے لوگ نہیں رہے، تو آپ کا ہمارا کیا ہے؟ تو بہرحال مختصر یاد رکھ لیجئے بھائی کہ موت بہرحال لگی ہوئی ہے۔ موت کب آئے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اچھا، تو اب اس کے بعد جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کا بھی انتقال ہوگا، جتنے لوگ ہیں سب کا انتقال ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے دیکھیے، موت جو ہے یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں بھی آپ کے سامنے بتایا، چاہے نیک ہو، برے ہو، اولیاء ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال ان کے لیے موت، جب موت کا فیصلہ اللہ کا ہے، اور دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ موت زندہ پر بھی ہے، چھوٹے پر بھی ہے، بڑے پر بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی موت ہے۔ بہرحال وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو بھی ہمیشہ زندگی نہیں دیا۔ اس کے بعد اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ کا انتقال اگر ہو گیا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ بتایا کہ نہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء میں 30 پر 4 نمبر کی آیت ہے کہ ہر ایک کو
موت کا مزہ چکنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، بہت غصے والے آدمی تھے، بہت غصے والے آدمی تھے۔ ایک فیصلے میں ایک آدمی کو یہ گھوسا مارے تو ایک گھوسے میں اس کا بھوسا نکل گیا، ایک مار میں اب چلے گیا۔ اب موت کا فرشتہ آیا اور اس کے بعد بولا کہ بھائی آپ کو مرنا ہے۔ اب بولتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھا کر اسے ایک مارے اس کی آنکھیں چلے گی۔ فرشتہ اللہ کے پاس گیا، بولا اللہ، ہر ایک میرے سے ڈرتے رہتا، یہ کیسے آدمی کے پاس تو بھیجا؟ الٹا میرے کو دیکھو، یہاں پہ میری آنکھ چلے گئی سا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ اچھی کر دیا، بولا اب جاؤ تم، اب جا کر ان کے سامنے کہو کیا تم دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا ہمارے پاس آنا پسند کرتے؟ پوچھو ان سے، اگر وہ رہنا پسند کر رہے ہیں تو یہ بیل کے جسم پر ہاتھ رکھیں، وہ بیل کے جسم پر جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال وہ زندہ رہیں۔ ٹھیک، فرشتہ آیا آ کے بولا دیکھیے ایسی بات ہے، اگر آپ رہنا پسند کر رہے ہیں تو بیل کے جسم پہ ہاتھ رکھیے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال آپ زندہ۔ پھر پوچھا گیا اچھا بھائی اس کے بعد کیا ہوں گا؟ اس کے بعد کیا ہوں گا؟ بتایا کہ دیکھیے موت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اگر کسی کا وقت آ گیا تو 1 سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ بات میرے دوستو ذہن میں رہنا، آدمی کیا ہوتا؟ غفلت میں پڑ جاتا، جہالت میں پڑ جاتا، اپنی عمر پر اسے فخر رہتا، ابھی تو بہت دن ہے، بہت ہے۔ یہی جہالت آدمی کو کیا کرتی؟ موت کے منہ میں لے جاتی۔ اور اچانک دیکھیے بیٹھے کتنے لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے۔ اب اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اب اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ بولا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کا فیصلہ ہے، بہرحال مرنا ہے، چاہے آپ کتنے دن بھی رہے، ایک دن آپ کے لیے موت ہے۔ تو اچھا تو چلیے اس کے بعد اب بتایا گیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، بتایا لیکن میری بھی 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ملک شام یعنی بیت المقدس میں میری موت ہو، دوسرا خبر میں اپنے ہاتھ سے بنانا چاہتا ہوں، میری خبر میرے ہاتھ سے بناؤ، بیت المقدس کے اندر ہو، اور پھر بیت المقدس فلسطین میں بیت المقدس بالکل سامنے رہے۔ بولا یہ منظور ہے، آپ جو بھی شرط لگا لیجئے ہمارے منظور ہے، لیکن موت سے مفر نہیں ہے۔ خیر حضرت موسیٰ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ گڑھا وغیرہ کھود رہے ہیں، تو بولے بھائی کون ہے بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بولا ہم لوگ خبر بنا رہے ہیں۔ کس کی؟ پتہ نہیں، کسی نبی کی خبر بنانے کے لیے کہا گیا ہے، کون ہے ہم نہیں جانتے، کون ہے ہم نہیں جانتے۔ بولا اچھا میں کیا آپ کی کوئی مدد کروں کیا؟ ارے آئیے اچھی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری خبر کو تیار کرے، لوگوں کے ساتھ آپ بھی رہے، اس کے بعد خبر بننے کے بعد آپ لیٹے اس کے اندر، اتر کر برابر ہے کیا سب دیکھ لے، چیک کر لیے۔ اوپر آئے تو فرشتہ کھڑا ہوا ہے، بولا دیکھو یہ فلسطین ہے، دوسرا بیت المقدس سامنے ہے، تیسرا آپ نے کہا تھا کہ میں خود اپنی خبر بنانا، خبر بھی آپ کی بن گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، جان نکال لی گئی۔ تو میرے بھائی جب آتا ہے فرشتہ تو خالی نہیں جاتا، آتا ہے تو بہرحال اس کو کسی کو لے کے جاتا۔ اچھا تو اس کے بعد ذرا آئیے دیکھیے آدمی کب مرتا، کہاں مرتا، کیسا مرتا، کوئی بول نہیں سکتے۔ اور بتایا گیا کہ اللہ بھی ای ارض تموت، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کہیں جاتا ہے تو یا تو اس کا کھانا اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے یا تو موت لے کر جاتی ہے۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے، عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں موت کی تیاری کرے، دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے، وہ عقل مند۔ بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں سو کر گزار دیا، اور اس کے بعد جب آیا تو وہاں پہ اب کہے گا کہ اللہ اگر میرے کو ذرا موقع دیتا تو اچھا تھا، ذرا موقع دے دیتا تو اچھا تھا، تو نہیں، ختم ہو گیا، موقع پورا ختم ہو گیا۔ اچھا تو اب اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھے، آپ کو بتایا گیا کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے
جو یہاں تیاری کرے، آنے والی زندگی کو بنائے. دنیا گزر رہی میرے بھائی، کیسے بھی گزر جائے گی. آخرت کی فکر کرو. آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہم جو کریں گے وہی چیز ہمارے ساتھ آئی، وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی. اب یہ سمجھے کوئی ہے کوئی بھی کام نہیں آتے. اچھا، تو اب اس کے بعد دیکھیے، آدمی دنیا کی یاد دینے، دنیا کی محبت میں موت سے آدمی غفلت کرتا. دوسری بات یہ ہے، اپنی جوانی، عمر وغیرہ ساری چیزوں پر آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے. بہرحال یہ چیزیں سب ختم ہونے. اچھا، تو اب اس کے بعد ذرا آئیے، موت کا وقت آتا ہے، وہ تو بے شک ہے، لیکن جان جب نکالی جاتی ہے تو انتہائی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے. پیر کے تلوے سے لے کر تالو تک ایک ایک جگہ سے، گویا ایک ایک جگہ سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. جسے تو ناممکن سمجھتا تھا، مشکل سمجھتا تھا، دیکھ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. اچھا، تو اب اس کے بعد ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے لوگوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے موت کے وقت اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بکا من غمرات الموت. اللہ موت کے وقت جو سکرات کا عالم ہوتا ہے تو اس سے بچا لے. موت کے وقت جو بے ہوشیاں آتی ہیں آدمی پر، اللہ تو اس سے بچا لے. لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کیفیت آئی، ذرا غور کر کے دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پانی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف ہو رہی تھی، وہ تکلیف، اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر میں دنیا میں کسی کو بھی وہ تکلیف نہیں دیکھی. وہ شدت جو تھی، وہ سختی جو ہوئی، وہ اسی سختی میں دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیکھی. اللہ رحم فرمائے. تو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کسی کا انتقال ہوا. انتقال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ قبرستان گئے. جنت البقیع میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی سے جنت البقیع بالکل لگا ہوا ہے. تو ایک جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے. واپسی میں اللہ کے رسول کے سر میں درد شروع ہوا، سر میں درد، اور سر میں درد بھی اتنا سخت، اللہ رحم کرے، کہ کئی توال لے کر باندھے بھی تو اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سک رہے. ذرا غور کرو میرے بھائی، یعنی آپ گئے قبرستان میں، کیا بھی آپ کو اسی کو تھے، سب کے ساتھ گئے، واپسی میں سر میں درد شروع ہوا، فوری توال وغیرہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھا گیا، مگر اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سک رہے. اب اندازہ لگائیے کتنا سخت سر میں درد ہوا ہوگا. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. وہ گویا آپ کی بیماری کے ابتدا شروع کے دن تھے. اب یہاں پہ آپ تقریباً 11 دن یا 12 دن تک اللہ کے نبی بیمار رہے، مگر جب بھی اللہ کے نبی برابر مسجد کو آتے تھے اور آپ کو بخار جو تھا، اتنی آپ کو تکلیف کہ ایک صحابی آپ پر ہاتھ رکھے تو دیکھا ہاتھ اٹھا ڈالے، بولا کیا اللہ کے نبی اتنا سخت، اتنا تیز بخار، آپ کا جسم تو کھوڑ رہا. بولا کہ ہاں، نبیوں کو ایسا ہی ہوتا ہے، نبیوں کو ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، تو چلیے اس کے بعد ذرا اندازہ کر کے دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار، تکلیف آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. خیر مختصر بات یہ ہے، برابر مسجد، نماز کبھی آپ نہیں چھوٹی. ہماری معمولی بات بھی ہے تو ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں. آج ماشاءاللہ یہ رات بھی ختم ہو گئی. اب کل آپ دیکھ لیجئے مسجد میں کتنے لوگ نظر آتے، کتنے لوگ نماز کو آنے والے رہتے. دیکھیے کتنے لوگوں کی فجر چلے جاتی. دیکھیے میرے بھائیوں، کم از کم ذرا اللہ کا ڈر
کتنے دن تک سو کے گزاریں گے؟ کتنے دن تک مزے کی زندگیاں کریں گے؟ کب بلاوا آنے والا ہے؟ جب صبح ہوئی شام ہوئی کوئی آدمی بول بھی نہیں سکتا کیا کیفیت ہوگی. اپنے آپ کی فکر، اپنے آپ کی تیاری، اور وہاں کوئی کام نہیں آتے دوستو. ختم ہو گیا، جان جا رہی ہے، سکرات کا وقت رہتا، سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آدمی تڑپ رہا ہے، آدمی تڑپ رہا ہے. اب لوگوں کو دیکھیے اب کیا کرتے، جاؤ بھائی ذرا ڈاکٹر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ. ٹھیک ہے، قیل من راق وظن انہ الفراق. کہا جاتا کون بھائی، کون روک کرے گا؟ مرنے والا کر رہا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے. کس سے؟ میرے مال سے جدائی، بیوی سے جدائی، گھر سے جدائی، دوستوں سے جدائی، رشتہ داروں سے جدائی، سارے لوگوں سے جدائی. اب اس وقت یہ حالت دیکھیے، آدمی پڑا ہوا ہے، اٹھنا چاہتا اٹھ نہیں سکتا، بولنا چاہتا بول نہیں سکتا. اب وہاں پر اب دیکھیے پورے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آ گئے تھے، کیا کرتے؟ قیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرا وقت آ گیا، آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں جانے والا ہوں. اب وہاں پر کیا ہو رہا دیکھیے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دونوں پیر والتفت الساق، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے مل گئی، یہ پیر سے مل گیا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت کہا جاتا ہے آدمی پر اتنی تکلیف آنا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا. ختم ہو گیا، دونوں پیر بے قابو ہو گئے. آدمی بس اب دیکھیے سارے لوگ ہیں، سب ہیں، پورے لوگ ہیں، کیا بھی کوئی مدد کر سکتے؟ کوئی بھی ڈاکٹر صاحب، مولوی صاحب، حکیم صاحب، پیر صاحب، عامل صاحب، سب پورے کے پورے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرتا. دیکھتے اب اس کے بعد کیا ہو رہا. اب نیک آدمی کی جب جان نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے فرشتوں کی جماعتیں آتی، بروں کی جان نکالی جاتی ہے وہ فرشتے آتے ہیں. بہرحال اب جان نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 12 دن تک، کیونکہ 20 پر 9 سفر کو اللہ کے نبی کا مزاج خراب ہو، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، تو گیا 11-12 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خراب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں ٹائیفائڈ ہو گیا. ٹائیفائڈ جو ہوتا گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اندر جو گرمی ہونے کی وجہ سے آدمی کو ٹائیفائڈ کی شکایت ہوتی ہے. بہرحال انتقال سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی نے مختلف بولیوں کا پانی منگایا. اللہ کے نبی غسل کر رہے ہیں، آپ غسل کے لیے ایک ٹپ میں بٹھایا گیا، ایک ٹپ میں بٹھایا گیا، پوری آپ کی بیویاں مل کر آپ کو پانی ڈال رہے ہیں. آدمی کی مجبوری دیکھو دوستو، آدمی خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا، لیکن مجبوری کا عالم ہے کہ آدمی خود نہیں نہا سکتا، خود نہیں نہا سک رہا. اب سب پانی آپ پہ ڈال رہے ہیں. جب پانی ڈالتے ڈالتے جب زیادہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا بس کرو، ذرا بس کرو. بس اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے، سارے لوگوں کو جمع کیا، آپ نے نصیحتیں شروع سے لے کر آخر تک آپ نے بات بتایا. اور اس وقت آپ نے بتایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے، عیسائیوں پر کو غارت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو عبادت کی جگہ بنایا. خبردار تم نہیں کرنا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میرے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ محبت میں آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیان ہوا، اب چلے گئے. پھر ایک مرتبہ چوتھے دن یا تیسرے دن اللہ کے نبی پھر تشریف لائے. پھر آپ تشریف لائے، آپ بیٹھ نہیں سک رہے ہیں. اور ایک بات دیکھو میرے بھائی، مسجد کو چل کے نہیں آ سک رہے ہیں اللہ کے نبی، چل کے. حالانکہ مسجد آپ کی کمرہ آپ کا گھر کا لگا ہے، آپ لائے تو 2-3 آدمی آپ کو پکڑ کر کندھے پر اللہ کے نبی ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں. پیر ایسا گھسیٹ رہا ہے، پیر زمین سے گھسیٹ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو ٹیکا لگا کے بٹھایا گیا، ٹیکا لگا کر بٹھایا گیا. اللہ کے نبی پھر لوگوں کو نصیحتیں کیے، پھر سمجھا رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک لوگوں کی ایک ایک بات سمجھاتے. اچھا تو چلیے
بیان چل رہا ہے، اللہ کے نبی کا مزاج بگڑ گیا، بیان چل رہا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے نبی بات کمپلیٹ نہیں کر سکے تو فوری آپ کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کر گئے۔ جب گھر کے طرف جا رہے تھے تو ادھر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ دیکھیے مجبوریاں، دیکھیے آدمی کے لیے بولنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں، وہ صحابہ سمجھ گئے تو بولا کہ ابو ذر اللہ کے نبی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو فوری ابو ذر گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کی رسول نے اپنا ہاتھ آگے کرا، حضرت ابو ذر ایسا ہاتھ ملائے، دونوں کا ہاتھ ملا ہوا ہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر بھی رو رہے ہیں۔ آپ بھی کچھ بھی وہ نہیں کر سکے، ابو ذر یہ نہیں پوچھ سکے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں آپ دونوں۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن پہلے، انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے کہا بھئی یہ کاغذ لاؤ، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، لکھانا چاہتا ہوں۔ کیا بولنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی معلوم نہیں، تو وہاں گڑبڑ ہو رہی، لوگ بولے کاغذ لانا، بعض لوگ بولے یعنی اللہ کے رسول تکلیف میں ہے، پریشان میں ہے، اب کئی ایسی باتوں میں ذرا آوازیں بڑھنے لگیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، دیکھو میرے بھائی کبھی بھی یاد رکھو مل کے رہنے میں اللہ برکت دیتا ہوں، یہ اختلافات میں ہر جگہ نعمتیں چلے آتی۔ اب دیکھیے کیا بولنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں ہوا۔ خیر، تیسرے دن یا دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غلام تھے، قیدیاں تقریباً 40 کے قریب، سب کو آزاد کر دیا، سب کو آپ بھیج دیے۔ انتقال سے 1 دن پہلے آپ کے گھر میں 7 روپیے تھے، 7 دینار تھے آپ کے گھر میں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے آپ، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے گھر میں وہ پیسے بھی باقی رہیں۔ 7 روپیے میرے بھائی، 7 دینار، کیا حقیقت ہے؟ آج کروڑوں کی جائیداد بھی رہے تو لوگوں کا پیٹ بھرتا نہیں، لوگوں کا دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ 7 روپیے تو وہ بھی دے دیے گئے، وہ بھی خیرات کر دیے گئے۔ انتقال کی رات گھر میں چراغ جلانا ہے، تیل نہیں ہے، تیل نہیں ہے۔ اللہ کتنا آرام دیا، کتنی سہولتیں ہم کو دیا، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں شکر ہے؟ کیا ہماری زندگی اللہ ہدایت دے؟ دیکھیے حضرت عائشہ اپنے پڑوسن سے، باہر بازو پڑوسن سے تیل خرچ لی، نبی ہے، نبی کا گھر ہے۔ اب تو ان کا نے کیا تھا؟ ان کا نے سب تھا، ان کے پاس آخرت کی فکر تھی، دنیا کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی ویلو نہیں تھی ان کے پاس۔ آج ہمارے پاس دنیا 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 بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آدمی کے بعد سونے کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں تو لب طغا ثالثاً، پھر وہ تیسری کی فکر میں رہے گا۔ آدمی کی کہ پیٹ کب بھرتا؟ منہ میں مٹھی ڈالنا، منہ میں مٹھی ڈالے تو پیٹ بھرتا، مرنے تک یہ چیز رہتی۔ خیر، چراغ جل رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 3 دن پہلے تقریباً آپ نماز کے لیے تیار ہوئے، نماز کو نہیں جا سکے۔ پھر آپ پوچھے کیا بھی نماز ہوگی کیا؟ بولا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار کرے، یہ صرف نبی کے لیے، دوسروں کے لیے چیز نہیں۔ اچھا تو چلیے، اللہ کے رسول تیار ہوئے نماز کے لیے، جو کرنا ہے کر لیے، اب آنا چاہ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے آپ۔ 3 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا۔ دیکھیے جتنی کوشش کرنا ہے کر دیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جاؤ حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور اللہ کے نبی نہیں ہیں، جماعت نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا، اماموں کا انتظار کرنے کا نہیں، وہ نبی کی بات الگ، ان کی موجودگی میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خیر، حضرت ابو بکر 17 نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں پڑھائے۔ اس میں بھی درمیان میں جب بھی آپ کا مزاج سنبھلا، 2 3 آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ برابر مسجد کو آئے،
لوگوں کو نصیحت کرے، لوگوں کو سمجھائے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات، آخری رات ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، ایک دم بے قراری اور پریشانی۔ کبھی چادر آپ چہرے پہ ڈالتے، کبھی آپ نیچے نکالتے، کبھی ڈالتے کبھی ہٹاتے۔ پانی کا برتن وہاں پر تھا، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر آپ اپنے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان لکل موت سکرات، اللہ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا، اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ چادر ہے، کبھی چہرے پہ ڈال رہے ہیں، کبھی نکال رہے ہیں، بے قراری کے، اور پانی کا برتن اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ تو رحم فرما۔ چلیے رات گزر رہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں تشریف لائے ہیں۔ وہ بیٹی جس کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بیٹی آتے تو گلے سے لگا لیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ وہ بیٹی آ رہی ہے لیکن باپ اٹھ نہیں سک رہا ہے، پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بے قراری کو دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کہا، یا کر بابا، میرے ابا کو اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر بولے کہ بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد آپ کو۔ اب اس کے بعد آپ کی پھوپھی آئیں، حضرت صفیہ آئیں۔ اب ایسے ہی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، پورے مدینے کے اندر یہی اللہ کے رسول کیسے ہیں، کیسا ہے آپ کا مزاج، کیسا؟ ہر آدمی آ رہا جا رہا، ہر آدمی جا رہا۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات میرے بھائی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو نیند نہیں آئی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں، پوری رات بے قرار، پوری رات آپ بے قرار ہیں، اور بے قراری آپ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے فکر ہے نماز کی، وہ حالت میں بھی نماز کی فکر۔ زندگی میں ہم فکر کرے تو نہ وہ یاد آئیں گا، فکر ہی نہیں تو کیا یاد آتا۔ اچھا، تو چلیے صبح ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جا رہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میرے گود میں اللہ کے رسول کا سر تھا، میرے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور بے قراری ہے، وہ کپڑا ڈال رہے ہیں، چادر ڈال رہے ہیں، پھر پانی سے آپ مل رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے، حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کمرے میں آئے، کمرے میں آئے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں فرمائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، مسواک، اللہ کے نبی وہ مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ، دیکھیں بیوی وہ اس کو کہتے ہیں جو ہر موقع کو جاننے والے، پہچاننے والے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں شاید اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے۔ حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک لے کر دیکھا کہ ذرا سخت ہے، اپنے دانتوں سے اسے چباتی، دانتوں سے نرم کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دی۔ اللہ کے رسول مسواک لے کر آپ دانتوں کو مسواک کرے، پھر وہ واپس کر دیے، پھر وہ واپس کر دیے۔ صبح ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، پردہ ہٹا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پردہ ہٹ رہا ہے، اللہ کے نبی شاید آنے والے ہیں، مگر اللہ کے رسول نہیں آ سکے، نہیں جا سکے۔ پردہ دیکھیے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، صرف امامت کی جگہ مصلی خالی ہے۔ اور اللہ کے نبی کو بھی کتنی خوشی ہوئی کہ اتنی محنت میں نے کیا، الحمدللہ آج پوری مسجد وہ ہے۔ اور لوگ کتنے بے قرار ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں نہیں آ سک رہے ہیں، وہ کیفیت ہے۔ خیر پردہ آپ نے اشارہ کیا لوگوں کو، چلیے پردہ چھوٹ گیا۔ نماز وہاں پر حضرت ابو بکر جیسے پڑھا رہے نماز وہاں پر۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے میں تشریف لائے، اور اس کے بعد اب ذرا ایک بات ذرا غور کیجئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں
میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہونٹ ہٹ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں آپ. تو حضرت عائشہ کہتے پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں, آپ کوئی حکم دے رہے ہیں کیا ہے, اگر میں اسے پورا نہ کروں تو کل اللہ کے پاس پکڑے جاؤں گی میں. دیکھیے وہ کیفیت. تو حضرت عائشہ اپنا منہ جو ہے خریب کی, اپنا کان اللہ کے رسول کے ہونٹ پہ رکھ دی, ہونٹ پر یہ کان لے آ کے رکھی کہ میرا آقا کیا کہہ رہا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے, رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, تیرے نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما. اب یہ کریں دعا, اللہ رب اغفر لی وارحمنی, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے اوپر رحم کر دے, تیرے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا ایک بات یہ ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار تھے؟ اللہ کے رسول وہاں پہ دعا کریں رب اغفر لی, اللہ معاف کر دے, وارحمنی, اللہ میرے حالت پر رحم کر, اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما. چلیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب جبرائیل آئے, بولے کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس, پھر مجھے آنا نہیں. باہر جان نکالنے والے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آئیں گے. یہ صرف نبی کے لیے میرے بھائی, دوسروں کے لیے جب وقت آ گیا تو بس ختم ہو گیا مسئلہ. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں, میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. فرشتہ گھر میں آیا, اللہ کے نبی کی اب روح نکالی جا رہی ہے, یہ پیاری انگلی اوپر اٹھی, پیاری انگلی اللہ کے نبی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ سے ملاقات یہی بہت اہم ہے. یہ کہتے 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 تیسری مرتبہ انگلی نیچے گر گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اور آپ کے انتقال کی جو کیفیت ایک مسلمان کو ہو سکتی ہے, پورے مدینے میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا یہ ہر آدمی اپنا ہوش کھو دیا, ہر آدمی, امہات المومنین کی پوری زندگیاں اجڑ گئی. حضرت عمر جیسا انسان تلوار لے کے کھڑے ہو گیا کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اسے میں جان سے ماروں گا. ایک جذبہ, آدمی موت کی کیفیت وغیرہ آدمی جلدی نہیں سننا چاہتا. تو ایسے ہی حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے ابا کے انتقال پر مجھے جو افسوس ہوا, اگر وہ افسوس کو دنیا کے کسی سورج پہ ڈالا گیا تو اس کی روشنی کالی ہو جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا. پھر آپ نے حضرت انس سے کہا, انس اللہ کے رسول کے جسم پر کیسا رے تیرا ہاتھ بولا مٹھی ڈالنے دیا, کیسا تو مٹھی ڈالا. اس کے بعد حضرت بلال اللہ کے رسول کا ایک مرتبہ بھی وہ اذان نہیں دے سکے. کئی بار لوگ خواہش کرے, درخواست کرے, نہیں. اب آخر میں مجبور کیا گیا تو اذان کے لیے کھڑے, اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگلی پہنچی, نیچے گر گئے. اذان انکمپلیٹ پوری نہیں کر سکے, مدینے میں نہیں رہ سکے, وہ مدینے سے باہر اور چلے گئے. ایسے یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول کے لیے تدفین کی تیاری فلاں. یہ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی نماز کیسے پڑھے, کون پڑھائیں, سوال تھا. اور یہ چیز بات یہ آئی کہ نہیں, کمرے میں اب اللہ کے رسول کا جہاں انتقال ہوا وہاں سے ان کو دوسری جگہ لے کے نہیں جا سکتے. نبی کو جس جگہ انتقال وہیں پہ ہٹا کے خبر وغیرہ وہ کرے, غسل وہ دیے. اب اس کے بعد غسل کیسا دینا, کفن کیسا دینا, فلاں. بہرحال اس کے بعد نماز جو ہے ایک ایک اکیلا کمرے میں 5 10 15 جتنی ضرورت جائے اندر جاتے, لوگ نماز پڑھ لیتے آتے, نماز پڑھ لیتے آتے. کوئی بھی آگے بڑھا نہیں, کوئی بھی نماز نہیں, سب الگ الگ نماز. اس میں
تاخیر ہوئی، پیر کے دن صبح میں انتقال ہوا، تقریباً مغرب کی منگل کے دن مغرب کے بعد عشاء کے قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو آپ کا اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کب موت ہے، کیا ہے، سمجھ، اللہ موقع دیا، غنیمت سمجھ لو، کچھ تیاریاں کر لو، آخرت کے لیے فکر کرو۔ اب دنیا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، بہرحال دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت کی فکر کیجیے، تیاری کیجیے۔ ایسا نہیں ہونا کہ وہاں جانے کے بعد اگر کہیں اللہ ہم نے سب چیزوں کو دیکھ لیا، ربنا ابصرنا فرجینا نعمل صالحا، اللہ تو دنیا میں بھیج، ہم نیک بن کر آئیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ختم ہوگی بات۔ اب وہاں پر آپ کچھ بھی کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس یہ مختصر طور سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک رکھے، ایمان پہ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر ایک کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ملائے، اور جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ایمان کی موت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔